مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس بات پہ غور، کمرے کی فضا اور ہے مناظرے کی فضا اور۔ اوے تو کہتا تھا کہ ٹائم قیامت تک جے، اور یہ میری کرامت ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں آئے گا، تو ثابت ہوا کہ تیری کرامت تے شائع کوئی نہیں، تے تینوں علم تے ہے ہی کوئی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دین اور دنیا میں احمد۔ میں ہوں صاحبزادہ احمد فضل قادری۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، اپنے رائے کے اظہار کمنٹ میں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ بدنام اگر ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا۔ یہ ایسے شخص کے لیے ہے جس کا نام انجینئر محمد علی مرزا ہے، اور یہ خبروں میں رہنے کا، سوشل میڈیا میں رہنے کا ہنر جانتا ہے، اور اس کے بدلے میں اسے اولیاء اللہ کو برا بھلا کہنا پڑے، صحابہ کرام کی توہین کرنی پڑے، یا انبیاء علیہم السلام کی گستاخی کرنی پڑے۔ ناظرین، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جہلم کی رہائشی ہیں اور ایک اسکالر اپنے آپ کو یہ گردانتے ہیں اور منواتے ہیں۔ یہ اتوار کے دن لیکچر دیتے ہیں اپنے فالوور کو اکٹھے کر کے، لوگوں جب ان کے سامعین اکٹھے ہوتے ہیں تو انہیں لیکچر دیتے ہیں۔ یہ اپنے بے باک جملوں کی وجہ سے مشہور ہیں، اولیاء اللہ کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، انبیاء علیہم السلام تک کے بارے میں، کہ ان کا انجینئر محمد علی مرزا انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ کہے کہ وہ اپنے پیشاب روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اس طرح کے بے باک اور نازیبا کلمات یہ ادا کرتا ہے، اور اس کے لیے یہ مشہور ہے۔ اور اپنے کلمات کے اندر یہ بے باکی کے جملے کہ میں یہ چیلنج کر رہا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، یہاں پر کوئی نہیں آ سکتا، یہ میری کرامت ہے، ان چیزوں کے ساتھ یہ مشہور تھا۔ یہ محمد اویس ربانی صاحب، یہ اینکر ہیں، یہ وہاں پر گئے ہوئے تھے، انہوں نے جب ان سے بات کی تو ان کا کیا کہنا تھا آپ حضرات سماعت کیجیے۔ پھر کوئی حل نہیں ہوگا۔ جناب میں کہتا ہوں جی آج ہی آپ بات کرنے میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، اور میں اس سے بڑی آفر دے رہا ہوں، اگر یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹھنا ہے، میں ان کو اپنی سیٹ پہ، اپنی یہ جو میرے پیچھے والی سیٹ ہے اس پہ بٹھاؤں گا، تسلی سے ان کی بات سنوں گا، میں قدموں میں بیٹھوں گا، اور کوئی گستاخی سرکار نہیں، کیوں گستاخی ہوگی؟ نہیں۔ ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، جب وہ آئیں گے تو عزت احترام کے ساتھ میں انہیں بٹھاؤں گا اور ان کے ساتھ بات چیت کروں گا۔ اور یہی محمد اویس ربانی صاحب مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس جب گئے، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے اعلانیہ طور پر ان کے ساتھ بات چیت کرنے کا، مناظرہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور کیونکہ یہ محمد علی مرزا صاحب کہتے تھے کہ ٹائم قیامت تک ہے، تو ایک مہینہ قبل، ایک مہینے کا ٹائم دے دیا گیا۔ اویس ربانی صاحب نے 26 نومبر کا اعلان کر دیا کہ ہم 26 نومبر کو ان کے درمیان بیٹھ کر، ان کو سامنے بٹھا کر ان کی بات سنیں گے، اور دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے، پاکستانی مسلمانوں کے سامنے یہ پتہ چل جائے گا کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ اب جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو بہت لوگوں کے اندر بے چینی بھی شروع ہو گئی، وہ دن کا انتظار کرنے لگے، اور اسی دوران انجینئر صاحب کی یہ کال بھی آ گئی اور ان کی ویڈیو بھی آ گئی کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے 26 نومبر کے ساتھ۔ اب ایک طرف کہتی ہیں کہ ٹائم قیامت تک ہے، جب کوئی آئے گا تو میں بات کروں گا، اب یہ کہتے ہیں کہ میرا 26 نومبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ حسب وعدہ مفتی حنیف قریشی صاحب اور محمد اویس ربانی صاحب وہاں پر پہنچے اپنے مختصر قافلے کے ساتھ، 2-3 وہ احباب تھے، 2 یہ احباب تھے، وہاں پر پہنچ گئے۔ جب اکیڈمی کے باہر پہنچے، انہیں یہ پیغام پہنچایا کہ ہم آگے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ اب اخلاقاً یہ طریقہ کار تھا، یہ طرز بنتا تھا ایک اپنے آپ کو مذہبی شخص کہنے والے کا، کم سے کم یہ عبادہ اس کا یہ طرز بنتا تھا، یہ طریقہ بنتا تھا کہ ان کو ریسیو کرتے، ایک سائڈ پہ بٹھا دیتے، اور اس کے بعد یہ ان کے ساتھ بات کرتے، شرائط قائم کرتے بات کرنے کی، یا ان سے کہتے کہ میرا مناظرے کا یا مباحثے کا یا مکالمے کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ واپس آ جاتے۔ یہ انجینئر صاحب چوہے کی طرح بل میں گھس گئے، اور انہوں نے باہر نکلنا بھی گوارا نہیں کیا، اور پولیس کو بلا کر، اپنے نمائندوں کو بھیج کر طرح طرح کی باتیں کرتے رہے اور منتیں کرتے رہے کہ میری جان چھوڑ دیں۔ بالآخر وہ جو اہلکار تھے، پولیس اہلکار، انہوں نے آ کر کہا کہ جی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کسی قسم کا کوئی مکالمہ یا مباحثہ یا مناظرہ نہیں کرنا۔ تو ناظرین، یہ ہے انجینئر صاحب کی اصل حقیقت، کہ یہ کمروں میں بیٹھ کر تو بڑے بڑے لمبی چھوڑتے ہیں،
قرآن و حدیث کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں، نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اور ہمارے نوجوان جن کو علم نہیں ہے وہ بس قرآن و حدیث کو انجینئر صاحب بطور ٹول استعمال کرتے ہیں اور یہ اس کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے یہ بہت بڑا یہ میسج اور پیغام ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی دم خم تھا نا تو یہ آتا۔ اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے تو کہا تھا کہ یہ میرے سامنے بیٹھے، مرزا کی جوتی ہوگی اور مرزے کا سر ہوگا، اور میں اس کی درگت بناؤں گا کہ یہ کیسے اولیاء اللہ کو، صحابہ کرام کو اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ کلمات کا استعمال کرتا ہے۔ لیکن انجینئر صاحب کو بھی اپنی شکست نظر آ رہی تھی، اپنا انجام نظر آ رہا تھا، اور اگر یہ بیٹھ جاتا تو پھر آج وہ حشر ہونا تھا کہ دنیا دیکھتی۔ خیر حشر تو اس کا ہو گیا ہے، لیکن میں اس کے ساتھ اپنے جو بہت ہی اہم پیغام ہے اپنے پاکستان کے اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ان سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب والا دیکھیں، پاکستان امن پسند ملک ہے، امن کا گہوارہ ملک ہے۔ یہاں پر جو نقطہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر اٹھایا کہ ایک کسی مسجد کا خطیب کسی دوسرے فرقے کے درمیان ان کے بارے میں اگر کوئی بات کرتا ہے تو FIR کٹ جاتی ہے، لے جاتی ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ شخص جو صحابہ کرام، اہل بیت العظام، انبیاء علیہ السلام، اولیاء العظام کے بارے میں یہ غلط باتیں کرتا ہے، اور اس کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، اور اس کی پشت پناہی کی جا رہی ہے۔ تو اداروں کو یہ بالخصوص اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کسی وقت یہ جو لاوا پک رہا ہے یہ ابھر بھی سکتا ہے، اور یہ پاکستان کے اندر کسی بڑی خرابی کا اور فتنے کا باعث نہ بنے۔